اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ یاسین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب الکریم وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بابرکت مہینہ ماہ مبارک رمضان جس کی 17 تاریخ گزر چکی ہے، عزیزان گرامی اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ استغفار اور دعا لے کر حاضر تھے اور حاضر رہیں یہ مہینے میں، تاکہ ہماری زندگی سنور سکے، ہماری زندگی بہتر ہو سکے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت اس کی بہترین ہو جائے تو وہ یہ ماہ مبارک رمضان کو خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ خصوصاً آخرت انسان کی بخیر ہو جائے گی اگر یہ ماہ مبارک رمضان میں انسان نے دعا کیا اور توبہ استغفار کیا، ورنہ یہ دنیا تو مومن کے لیے پریشانی کی جگہ ہے ہی۔ کبھی مومن خوشحال نہیں رہتا، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے ہاں تکلیفیں کسی نہ کسی ذریعے سے آتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں کی فکر تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن اصل فکر اگر کرنا ہے تو جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ہم کریں کہ ہم وہاں کے لیے ہم نے کیا جمع کیا، کیا پونجی ہمارے لیے وہاں ہے، کیا ہم نے وہاں کے لیے کیا ہے، کیا انتظام وہاں کے لیے ہمارے پاس ہے۔ اگر وہاں کے لیے انتظام ہے، وہاں کے لیے ساری چیزیں ہیں، تو پھر انسان کے دنیا میں خود دل نہیں لگے گا، انسان کہے گا کہ پھر موت کی تمنا کرنے لگے گا کہ وہ دن آئے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے خود مولا کائنات نے یہ دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا، اور دنیا یعنی پست ترین چیز، دنیا کے معنی ہی ہے کہ پست ترین چیز۔ لہٰذا انسان یہاں نہ غور و فکر کر کے وہاں کے لیے اپنا مقام بلند کرے۔ عزیزان گرامی، 2-4 باتیں کہ ماہ مبارک رمضان کے یہ کل دن گزرنے کے بعد جو شب آئے گی وہ شب قدر ہے، جس میں انسان اعمال بجا لاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرتا ہے، جسے نام دیا گیا ہے قضائے عمری۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے 6 دن کی نماز ادا کر لیا قضائے عمری کہہ کے تو ہمارے پورے سال کی نماز قضا ہو گئی، نہیں، پورے سال کی قضا نماز ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ قضائے عمری مطلب آپ نے اپنی عمر میں یہ 1 سال میں اگر 6 دن کی آپ نے قضا کیا ہے تو 6 دن کی پوری ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ شب میں نماز پڑھنے کا؟ یہ شب میں 100 رکعت نماز پڑھنا ہے، لہٰذا جب ہم 6 دن کی نماز پڑھیں گے تو 100 رکعت نماز ہو جائے گی، 6 دن کی ہماری وہاں سے قضا مائنس ہو گئی، اور 100 رکعت ہم نے آج کے دن پڑھ بھی لیا، تو 100 رکعت کا ثواب الگ۔ پھر اس کے بعد ہماری جو قضا نماز تھی 6 دن کی وہ مائنس ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے شب قدر میں ماہ مبارک رمضان میں جہاں ثواب زیادہ ہو جاتا ہے وہاں شب قدر میں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان اگر اسی شب قدر میں جماعت سے نماز ادا کر لے تو اور زیادہ اس کا ثواب ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا اس لیے انسان
یہ نماز ادا کرتا ہے۔ اب یہ نہ سوچے کہ ہماری ایک سال میں جتنی قضا ہے تو سب پوری ہو جائے گی، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اور پہلے یہ کہ انسان نماز ادا کرے، جتنا ہو سکے پڑھ لے، اور اس میں سورہ قدر کی تلاوت کرے، اور بہترین چیز ہے شب قدر میں زیارت امام حسین صلوات والسلام پڑھے۔ انسان امام کی زیارت کو فراموش نہ کرے۔ یہ سب میں اپنے لیے دعا، دوسرے کے لیے دعا بھی کرنے کو فراموش نہ کرے۔ یہ سب میں جب خصوصاً 2 رکعت کا اعمال انسان کرتا ہے، اور جب پروردگار عالم کے نام کے بعد 14 معصومین علیہ السلام کے نام آتے ہیں، اس وقت اگر انسان ان کا واسطہ دے رہا ہے، جیسے بے محمدین بے محمدین، یعنی ہم ان کے ذریعے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اب اگر انسان ان کا وسیلہ بنا کے اور صحیح صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو پروردگار عالم ہمیں پاک و پاکیزہ بنا دے گا، ہماری گناہیں معاف کر دے گا۔ انسان یہ سب میں خصوصاً آخرت کی تمنا کرے، آخرت بخیر ہونے کی تمنا کرے، اس کے لیے دعائیں مانگے۔ عزیزان گرامی، تو یہ سب میں ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب شب قدر آتی تھی تو دن میں کچھ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو دن میں سلا دیا کرتی تھی تاکہ رات میں جاگا جائے اور جاگ کے اعمال بجا لائیں۔ ہمارے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم انہی کے چاہنے والے کہ ہم دن میں ادھر ادھر گھومتے رہیں، یا اگر نہیں سوئے ہیں دن میں گھوم ہی رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو کم سے کم رات میں جگیں۔ 3 دن میں اپنی پورے سال کی چیزوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں سو کے نہیں گزارنا ہے بلکہ عمل بجا لا کے گزارنا ہے۔ اگر انسان دیکھے تو بہترین دعاؤں کا وقت جو ہے وہ نماز صبح، یعنی جو سحر کا وقت رہتا وہاں سے لے کر طلوع آفتاب تک، پروردگار عالم اس وقت میں رزق تقسیم کرتا ہے، اور ہم سو کے اٹھ رہے ہیں 8 بجے، اب پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا رزق، تو پھر یہ سمجھ لے کہ ہم ہی سو رہے تھے جب وہاں سے بٹ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، آج حالت ہماری کیا ہے؟ اگر دیکھیں جو پروردگار عالم نے دن اور رات رکھا ہے، اس میں بھی کچھ اسباب ہیں، وجہ ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو ہمارے اندر کچھ جراثیم ہیں، وہ سست پڑنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں نیند آتی ہے، اور اگر ہم جگتے رہیں گے تو وہ ویسے نہیں ہوں گے تو ہمارے جسم کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ آج اگر دیکھا جائے تو 12-1 بجے تک تو ہمارے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ سویا جائے گا کہ نہیں سویا جائے گا، اور اگر گلی میں گھوم لیا جائے تو 2 سے 3 بجے تک بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ جب ہمیں سونے کے لیے کہا گیا ہے تب ہم جگ رہے تھے، اور جب جگنے کے لیے کہا گیا تب ہم سو رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر کچھ پانا ہے اس وقت ہمیں جگنا پڑے گا، کہ کم سے کم ہم نماز کے لیے اٹھیں، نماز ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر سوتے رہ جائیں گے، رات جگے رہیں اور پھر 9-10 بجے اٹھ رہے ہیں آرام سے، تو کبھی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ جو دن میں لیٹ اٹھے گا سو کے تو کبھی وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا وقت پہ انسان کو سونا چاہیے اور وقت پہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے، تاکہ اس کے جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے جس میں ہمیں خصوصاً نماز کے بعد دعائیں کرنا چاہیے، اور اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ دے کر۔ گناہ کتنی بھی بڑی ہو، پروردگار عالم سے مایوس نہیں انسان کو ہونا چاہیے۔ اگر اہل بیت کا واسطہ دے کر حاضر ہو گیا تو اس کی گناہیں چھوٹی ہو جائیں گی،
اور پروردگار عالم معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایران کے شہر کا نام اب میرے برابر یاد نہیں آ رہا ہے۔ ایک جوان تھا اور اس کا کام یہ تھا، یہ سب شاہ پہلوی کے زمانے کے واقعات ہیں کہ جب ہر چیز، ہر گناہ عام تھا ایران میں، تو وہ شراب پینے والا ساری چیزیں اس کے ہاں موجود تھی۔ اور محرم کا چاند نمودار ہوا، لیکن مجلس ماتم ادھر ادھر ہوتے تھے، یہ مجلسوں میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ جب حرام غذا انسان کے پیٹ میں رہے گی تو فرش اعضاء تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب جو فرش اعضاء سے دور رہتا ہے، یہ سمجھ لے کہ کم سے کم 40 دن پہلے سے لے کر ابھی تک اس کے پیٹ میں حرام غذا ہے، جو فرش اعضاء تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اور خصوصاً جو 4 مہینہ پہلے ہم ٹکٹ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اگر فرش اعضاء تک ماہ مبارک ماہ محرم میں نہیں پہنچ پائے تو سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے غلط کیا ہے۔ تو یہ بھی جہاں شراب ہے، جہاں کباب ہے، جہاں گناہیں ہیں، تو وہ کہاں فرش تک پہنچتا۔ ایک مرتبہ رات کا 12-1 بج رہا تھا، ایک مولانا تھے، خطیب تھے، وہ مجلس پڑھ کے آ رہے تھے، رات ہو گئی تھی زیادہ، اور جیسے ہی اپنے گاؤں میں داخل ہونا چاہے تو وہیں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسا ہی دیکھا یہ شرابی کو، یہ ڈر گئے بیچارے خطیب کہ ارے یہ تو ہے، اب تو پھر لوٹ پاٹ تو یہ کرے گا، کیا کرے گا۔ تو جا کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ارے مجلس ہے اور تم گئے نہیں۔ پہلے وہ پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہہ رہے میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ کہ اچھا، کہ تم مجلس میں نہیں گئے؟ کہ میں مجلس میں نہیں جاتا۔ تو خطیب سے یہ کہہ رہا ہے شرابی، کہتا اچھا بتاؤ مجلس میں تم پڑھ کے کیا آئے؟ کہہ رہا ہے کہ یہی پڑھ کے آئے، فضائل اور مصائب اہل بیت علیہ السلام۔ کہ نہیں، تم مجھے پڑھ کے اب سناؤ۔ کہ میں اسے کہا کہ یہاں ممبر نہیں، مجمع نہیں، کہاں میں کس کو سناؤں، مجلس میں آؤ تو سن۔ کہ نہیں، ابھی تم پڑھ کے مجھے سناؤ۔ کہ مجھے ڈر لگ گئی کہ اگر نہ پڑھوں تب بھی مشکل میں ہو جاؤں گا، ابھی تو ایسے ہی ہے کہ مال و اسباب لوٹ لے، کہیں کیا کر لے کیا پتہ۔ تو کہے کہ میں کیسے پڑھوں، کہاں بیٹھوں؟ کہہ رہا رک جاؤ۔ دیوار تھی، دیوار کے اس پہ اس نے رکوع کے حالت میں چلا گیا، اپنا ہاتھ دیوار پہ رکھ دیا، کہہ رہا میری یہ پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، پڑھو کیا پڑھ کے آئے ہو۔ یہ پہلے تھوڑا فضائل پڑھے، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا کہ کربلا کے میدان میں امام کا بھرا گھر قربان ہوا۔ کیسے قربان ہوا؟ کبھی امام کے برابر کا بھائی عباس بازو قلم ہو گئے، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگائی گئی، کبھی اون و محمد کے لاشیں لے کے آئے، کبھی قاسم کا لاشا پامال کیا گیا۔ سارے مصائب پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں جو خطیب تھے کہ میں ایک جملے پہ آیا کہ یہ جملہ کہہ دوں کہ کربلا کے میدان میں حسین اتنے غریب ہو گئے تھے کہ اپنے ششماہے کو لے کے کربلا کے میدان میں گئے تھے اور پانی کا سوال کر رہے تھے۔ سوال کیا اور پانی نہ ملا۔ یہ پڑھ رہے ہیں وہ خطیب کی امام نے سوال کیا اپنے بچے کو لے کے 6 مہینے کے، پانی نہیں ملا بلکہ ہرملہ کا 3 بھال کا تیر ملا، بچہ وہیں پہ شہید ہو گیا۔ کہا میں یہ جملہ کہہ کے اس کی پشت سے اتر آیا۔ جیسے میں اترا تو کیا دیکھو یہ اتنا زیادہ رو رہا، وہ تھر تھرا رہا ہے۔ میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ اس کو کیا یہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ کھڑا ہوا اور مجھے اشارہ کیا آپ چلے جاؤ، اور میں چلا آیا۔ اور اس کی حالت یہ ہو گئی، جو یہ شرابی تھا، کہ ایک مرتبہ یہ فرش عزا پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد دعا کرتا ہے شہزادی سے کہ مولا کہ آپ کے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ چلو عباس کے شانے قلم ہوئے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، اون و محمد کے لاشیں اٹھا کے لائے، قاسم کا لاشا پاما، 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا تھا۔ یہ سوچ کے
وہ پوری رات کرب کے حالت میں رہا، صبح نمودار ہوئی اپنا گھر چھوڑ کے نکل گیا۔ 2-3 دن ہوا، ابھی خطیب صاحب نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آتا، لوگوں سے پوچھا کہ ارے وہ کہاں گیا؟ کہہ رہے 2-3 دن سے وہ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اس کے گھر آئے کہ وہ آپ کا بیٹا؟ کہے کہ ہاں رات بھر تھا، لیکن صبح کو وہ اپنا کچھ سامان رکھا اور چلا گیا، نہیں پتہ کہاں گیا۔ 8-9 سال کے بعد یہ خطیب نجف پہنچے زیارت کرنے کے لیے۔ صبح کی نماز کے وقت یہ نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو کیا دیکھا کہ یہ جو شرابی تھا یہ پہلی صف میں لگا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جو حرم میں امام کے نماز پڑھا رہے تھے ان کے پاس یہ گئے خطیب صاحب، جا کے کہتے ہیں کہ اس شخص کو آپ جانتے ہیں؟ کہ میں جانتا نہیں کہاں سے ہے، لیکن آج 7-8-9 سال سے یہ یہیں پہلی صف میں نماز ادا کرتا ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد کم سے کم 1 گھنٹہ سجدے میں سر رکھ کے بہت گریا کرتا ہے، اور بہت گریا کرتا ہے۔ یہ کہ اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے ان کے شاگرد یا آیت اللہ جو نماز پڑھا رہے تھے کہ فلاں جو مولانا تھے ان کا انتقال ہونے والا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کہ ٹھیک ہے ان کے لیے جب امام کے یعنی مین جو گیٹ ہے جہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے وہاں سے داخل ہو تو داہنے بائیں اکثر علماء کرام کی قبر ہے، کہا کہ ان کے لیے قبر کھدوا دی جائے، اس لیے کہ وہ حالات زیادہ خراب ہیں۔ مزدور سے کہا، وہ قبر کھودی جانے لگی، یہ گئے اور دیکھ کے آئے، پھر اس کے بعد کفن اس کا انتظام کرنے لگے، جب تک پھر خبر آئی کہ ارے وہ تو بہت ٹھیک ہو گئے، ابھی طبیعت ان کی بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب سب ٹھیک ہو گئی، اب وہ بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب صحیح۔ کہ ارے اب یہاں تو قبر کھود دی گئی، اب یہ قبر کا کیا ہو؟ یہ کہے کہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ لوگ دوڑ کے آئے صحن سے، کہتے ہیں کہ آگا کہ کیا ہوا؟ کہہ رہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جو 1 گھنٹہ سجدے میں سر رکھے رہتا تھا، وہ آج کتنی دیر سے سجدے میں سر رکھے ہوئے کوئی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ جب وہ آئے تو جیسے ہی شانہ ہلایا وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں اس کو غسل و کفن دے کے وہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی پتہ چلا کہ کہاں ایران میں شراب پینے والا جناب علی اصغر کا مصائب سنا نجف آ گیا، امام نے اپنے جگہ پہ اپنے روضے میں جگہ دی۔ عزادارو اگر ہم بھی علی اصغر کا اور اہل بیت علیہ السلام کا مصائب سن کر گریا کریں، اگر ہم یہاں دفن ہوں گے اہل بیت اپنے پہلو میں بلا لیں گے۔ عزادارو کربلا والوں پہ کیا گزر گئی ذرا تصور کریے گا۔ روایتیں کہتی ہیں جب کربلا میں یہ اسیران اہل حرم پہنچے ہیں رہا ہو کے، ایک مرتبہ ساری بیبیاں ہر اپنے وارثوں کے قبر پہ گرا رہی تھی۔ عزادارو جناب زینب نے عماری کے اوپر سے اپنے آپ کو اپنے بھیا کے قبر پہ گرا دیا، ایک جملہ کہ اے بھیا حسین تیری بہن لٹ کے آ گئی، اے بھیا بازوؤں میں رسن باندھی گئی، اے بھیا سر سے چادر چھینی گئی، اے بھیا تیری بہن شرمندہ ہے۔ 2 امانتیں میرے حوالے کیا تھا آپ نے، ایک سید سجاد اور ایک سکینہ۔ اے بھیا ارے سید سجاد کو بچا کے لے کے آئی لیکن زینب شرمندہ ہے، ارے سکینہ زندان میں سو گئی۔ عزادارو روایتیں کہتی ہے جب شہزادی بیان کر چکی، ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے کہا، بیٹا سید سجاد میرے بھیا عباس کی قبر پہ مجھے لے کے چلو۔ جناب زینب کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد فرات کے قریب آنے لگے اور ایک قبر کے پاس لا کے بٹھا دیا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، میں نے کہا میرے بھیا عباس کی قبر کے پاس، کہا پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹ لیا، اے بیٹا سید سجاد ارے میرا بھیا بہت لمبا تھا، قد لمبا تھا، یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے۔ ارے سید سجاد طرف کے اے پھوپھی اماں ارے شام غریبہ، ارے جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے میرے چچا کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، میں نے گٹھری میں کر کے دفن کیا۔ عزادارو 3 دن تک یہاں نوحہ ماتم ہوتا رہا کربلا میں۔
جب تیسرا دن آیا جناب سید سجاد نے کہا کہ اب ہمیں مدینے چلنا ہے۔ عزادارو ساری بیویاں سوار ہو گئیں، لیکن جناب رباب ہیں جو جناب امام حسین کی قبر سے لپٹ کے بیان کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد قریب آئے، اے اماں مدینے نہ چلو گی، اے اماں مدینے نہ چلو گی۔ ایک جملہ کہا، اے بیٹا سید سجاد، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تھی، وہ زندان میں سو رہی ہے، میرا والی و وارث ہے، میرا چشمہ ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ ارے سید سجاد، اے پھوپھی اماں، ارے سغرا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو قافلہ پھر یہاں سے جب چلا ہے، جب مدینے میں پہنچا ہے، اور ایک مرتبہ بصیر ابن جزلم نے خبر پہنچائی مدینے میں، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین کا قافلہ لٹ کے آ گیا۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں یہ اسیران اہل حرم پہلے رسول کے روضے میں پہنچے۔ عزادارو وہاں سے جناب سغرا بھی اپنے بیت الشرف سے چلی، میری پھوپھی اماں آئی ہے، میرے بابا آئے ہوں گے، میرا بھائی علی اکبر آیا ہوگا۔ عزادارو ایک مرتبہ آئی، رسول اللہ کے روضے میں داخل ہونے لگی، ایک جملہ کہا، میں نے سنا میری پھوپھی آئی ہے، میری پھوپھی کہاں چلی گئی؟ ارے زینب نے سر و سینہ پیٹا، اے بیٹی سغرا، ارے تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر، اے پھوپھی اماں، ارے آپ کے بال کالے تھے، یہ کیسے سفید ہو گئے؟ اے بیٹی، ارے میری نظروں کے سامنے میرے بھیا کے سر و تن میں جدائی۔ عزادارو جناب زینب نے بیان کرنا شروع کر دیا، جناب زینب سے پوچھنا شروع کر دیا، اے پھوپھی اماں، میرا بھیا علی اکبر سینے پہ برچھی لگی، چچا عباس شان قلم ہو گئے، اون و محمد کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، میرا بھیا قاسم لاشا پامال ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ سغرا اپنی پھوپھی زینب کے سامنے سے اٹھی، ایک مرتبہ جب اپنی پھوپھی جناب ام کلثوم کی آگوش کو دیکھا، ام لیلہ کی آگوش کو دیکھا، ام فروہ کی آگوش کو دیکھا، ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے، اے بیٹی سغرا، ارے کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ سغرا نے کہا، اے پھوپھی اماں، ارے میرا بھیا علی اصغر۔ زینب نے سر و سینہ پیٹا، اے سغرا، ہرملہ کا تیر، تیرا بھیا کربلا میں شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم بے قضا و تسلیما لامرے۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسو و مال سید السلام جنت فرما، حسین پریشانی کو دور فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما، پروردگار پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پروردگار پرچم کفر نفاق و سنگو عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، محشر کے میدان میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما، قبر میں زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے بہترین حمد و یہ وارث اعظم یوسف امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرت گویا سے ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تعالیٰ فرما کر سید عرفان حسین ابن عزادار حسین، سید محمد متین ابن حسین علی، سید کیا لکھے ہوئے جتنے بھی مرحومین کے نام اس میں ہیں، اور مولانا قلبی عباس ابن شاکر علی صاحب اور سید کمیل عباس ابن شہزاد حسین، جملہ مومنین مومنات کے حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے سارے ثواب کر دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم